بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم بك أستعين وبك أستبين وعليك أتوكل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ تمام طلباء کو خوش آمدید. الموطأ فی الاعراب میں الموطأ فی الاعراب شیخ سلیمان العیونی حفظہ اللہ کی یہ ایک مختصر کتاب ہے. یوں سمجھ لیجئے کتابچہ ہے، اور اسم التصغیر میں جائیں تو کتیبن ہے. یعنی چھوٹی سی ایک کتاب ہے. اپنے اندر یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن اس کی وضاحت کافی طویل ہے. یعنی اگر ہم اس کے ایک ایک موضوع کو بہت ڈیٹیل میں جائیں تو یہ بہت لمبا ہے، لیکن ہم ایک مختصر اور آسان راستہ اپنانے کی کوشش کریں گے. اس کتاب میں شیخ حفظہ اللہ نے مفردات یعنی مفرد کلمہ، فعل، اسم اور حرف، ان مفرد کلمات کے اعراب کا طریقہ بتایا ہے، ترکیب کا طریقہ بتایا ہے کہ جملے میں مفردات کی ترکیب کیسے کی جاتی ہے. جو طالب علم براہ راست اس کتاب کو ابھی دیکھ رہے ہیں، ان سے میری درخواست ہوگی کہ وہ النحو الصغیر اور الصرف الصغیر کے لیکچر کو ضرور سن لیں، جو کہ مختصر ہیں اور ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں ان کی پلے لسٹ میں، تاکہ الموطأ فی الاعراب میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو ہم جلدی سے دیکھ کر گزر جائیں گے. کیونکہ ان کی تفصیل ہم آلریڈی النحو الصغیر اور الصرف الصغیر میں کر چکے ہیں، تو یہاں ان کی وضاحت بلا سبب طوالت کا سبب بنے گی، تو اس کو ہم یہاں پر بالکل بھی نہیں چھیڑیں گے، بالکل ڈسکس نہیں کریں گے. شاید وہاں پر میں اس طرح سے کہہ دوں کہ یہ ہم النحو الصغیر اور الصرف الصغیر میں پڑھ چکے ہیں. اسی لیے ترتیب میں ان دونوں مختصر کتابوں کا پڑھنا ضروری ہے. النحو الصغیر کے 14 لیکچرز ہیں اور الصرف الصغیر کے 15 لیکچر ہیں، تو یہ لازمی ہے کہ ان دونوں لیکچرز کو سنا جائے. جیسے ہی طالب علم عربی گرامر کا کورس کرتا ہے، مختلف ادارے آج کل کروا رہے ہیں، کوئی بیسک کرواتا ہے، کوئی درمیانہ کروا دیتا ہے، کوئی اس کو ایڈوانس کا نام دے دیتا ہے، مختلف طرح سے ہوتے ہیں. اب وہاں سے جب ایک طالب علم عربی زبان کو سیکھنا شروع کرتا ہے، تو چونکہ یہ تمام جتنے بھی ادارے جو بھی سسٹمز اس طرح کے کورسز کروا رہے ہیں، مدارس کو چھوڑ کر یقیناً اس میں وہ آسان راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب طالب علم ان اداروں میں داخل ہوتا ہے، عربی زبان سیکھتا ہے، چاہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ عربک لینگویج سے نہیں تھا یا چاہے وہ مدارس سے تعلق رکھتا تھا، جب وہ اس میں دیکھتا ہے کہ عربی اور یعنی اس سسٹم میں جس میں قرآن مجید کی فہمی کے لیے عربی زبان سکھائی جاتی ہے، تو یقیناً ایک آسان راستہ اختیار کیا جاتا ہے. تو طالب علم کو اعتماد حاصل ہوتا ہے، اس کو زبان اچھی لگتی ہے، وہ اس کو مزید سیکھنا چاہتا ہے. اور اس میں سے یعنی اب ہمارے پاس آنے والے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، مثلاً بیچ میں 600 اسٹوڈنٹ آتے ہیں، تو اس میں سے 100-150 اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو عربی لینگویج کے اگلے حصوں کو سیکھنا چاہتے ہیں. ان میں سے میکسیمم ڈراپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ نارمل ہے. ہر کوئی عربی گرامر کو ایڈوانس لیول پر لے جانے کے لیے اتنا ایزیلی تیار نہیں ہوتا، اتنا آسانی سے تیار خود کو نہیں کر پاتا. یقیناً یہ پھر راستہ ان لوگوں کا راستہ ہوتا ہے جو حوصلہ مند ہوتے ہیں، جن کے اندر سیکھنے کی تڑپ ہوتی ہے، جو قرآن مجید یا احادیث مبارکہ کے الفاظ میں مزید آگے جانا چاہتے ہیں. تو مزید آگے بڑھنے کے لیے، جسے ہم تدبر کہہ لیں، تفکر کہہ لیں، اور مثلاً قرآن مجید کی قرآت کو بڑی فلوئنسی سے سمجھنا اور اس کے تراجم کو مختلف انداز میں سیکھنا، تو اس کے اندر جانے کے لیے اعراب کو سمجھے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی جملے کے اندر ہر مفرد کلمہ کے مقام کو سمجھے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. تو یہ ایک انتہائی اہم امر ہو جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس سسٹم سے گزرنے والے سٹوڈنٹس، ان کے لیے براہ راست اعراب کو یا ان کی ایسے پریکٹس کلاسز جوائن کرنا جہاں پر اعراب کروایا جا رہا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا.
وہاں پر جا کر پھر میکسیمم اسٹوڈنٹ ڈراپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ باقاعدہ میری نظر میں ابھی تک کوئی ایسا کورس ہو سکتا ہے ہو، دیکھیں میں اب کوئی عالم الغیب تو ہوں نہیں، نہ تو یوٹیوب کے سارے چینلز اور نہ ہی میں انسٹیٹیوٹس کے سارے انسٹیٹیوٹس میں چکر لگا چکا ہوں، ہو سکتا ہے کہیں ہوتا ہو، لیکن پراپر اعراب القرآن یا اعراب یعنی عربی جملے کا اعراب کروانے کا سکھایا جانا، یعنی باقاعدہ اس کی کوئی کتاب پڑھایا جانا کہ اعراب ہوتا کیسے ہے، اعراب ترکیب ہے کیا، یہ کس طرح کی جاتی ہے، کلمات کو الگ الگ کیسے کیا جاتا ہے، الگ الگ کلمہ کو کیسے بیان کیا جاتا ہے، میری نظر میں ایسی کوئی ترتیب نہیں ملی۔ البتہ ہو سکتا ہے ایسے سسٹمز موجود ہیں یوٹیوب پر بھی، اور ہم بھی ایسے ہی کرواتے تھے کہ براہ راست جی اعراب القرآن کرانے لگے ہیں، اور اعراب القرآن میں براہ راست ہی یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، لیکن اصل میں ترکیب یا اعراب وہ اتنی سادہ نہیں ہے۔ جب ہم اس کو ایک اچھے لیول پر سمجھ اور سیکھ لیتے ہیں تو پھر یہ بنیادی طور پہ یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ مرفوع ہے وغیرہ وغیرہ کہنا آسان ہو جاتا ہے، اپنی زبان میں بیان کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یقیناً جب ہم اس کے بڑے لیول کو چھو لیتے ہیں تو چھوٹے لیول پر اس کو بیان کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم چھوٹے لیول پر رہیں اور بڑا لیول ہمارے سامنے آئے گا تو یقیناً پھر ہمارے لیے نہ صرف مشکل ہوگی بلکہ ہمارا دماغ بھی چیلنج ہو جائے گا۔ اپنے ذاتی تجربے میں پچھلے 5 6 7 سال سے یہ پریکٹس ہم کروا رہے تھے اعراب وغیرہ کروانے کی، تو کوئی ایسی ترتیب نہیں بن پائی، اور میرے سامنے صاف کہوں گا میرے سامنے بھی کوئی ایسی ترتیب نہیں آئی، لیکن اچانک میرے سامنے شیخ سلیمان العیونی جو سعودی عرب کے شیخ ہیں، عربی زبان کے مفتی کہلائے جاتے ہیں، ان کی کچھ ترتیب میرے سامنے آئی، ان کی کچھ کتابیں میرے سامنے آئیں، تو وہاں سے کچھ اندازہ ہوا کہ اچھا اعراب القرآن یا اعراب عربی لینگویج میں باقاعدہ اس کو الگ سے ہم سکھا سکتے ہیں تاکہ طالب علم کے لیے آسانی ہو جائے، تو اس لیے اس کتاب کو یہاں سکھانے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ لیکن شیخ سلیمان العیونی حافظہ اللہ نے جو یہ کتاب ترکیب سیکھنے کے متعلق لکھی ہے، یہ صرف مفردات پر مبنی ہے۔ مفردات سے مراد عربی جملہ میں موجود ایک ایک کلمہ مفرد جملوں کے احکامات اس میں موجود نہیں ہیں، اور کچھ ایسے خاص کلمات ہیں جن کے اعراب ایک سے زیادہ تر آتے ہیں، یعنی ایک ہی کلمہ عربی زبان میں کئی انداز میں استعمال ہو جاتا ہے، اس کا اعراب کو سمجھنا ضروری ہے۔ مثلا آپ لے لیجئے لمہ کو، اب لمہ کے 2 3 استعمالات ہیں، حتیٰ کے 3 4 استعمالات ہیں، اذا کے 2 استعمالات ہیں، اذ کے 2 استعمالات ہیں، تو یقیناً پھر وہ سٹینڈرڈ پہ سیٹ نہیں ہوتا، پھر اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اچھا کب یہ کس، اس کا اعراب کیا ہوگا، تو وہ الگ ٹاپک ہے، تو وہ تمام اس کتاب میں شامل نہیں ہے۔ البتہ انشاءاللہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس ترتیب کا جو سیکنڈ ورژن ہے وہ اس کتاب کے بعد ہوگا، ایک اور کتاب میں آپ کو پڑھاؤں گا جس میں وہ تمام احکامات موجود ہیں، اور وہ کتاب آپ کو انشاءاللہ اس کا تعارف بھی کروایا جائے گا، اور وہ کتاب جنہوں نے لکھی ہے وہ عربی زبان کے ائمہ میں سے ہیں۔ جب ہم ائمہ کہتے ہیں تو مثلا ابو حنیفہ، احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ یا ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، یا امام نووی وغیرہ، امام بخاری، اس طرح سے، تو وہ عربی کے ائمہ میں سے ہیں، یعنی تو وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے وہ کوئی آج کی نہیں لکھی ہوئی، وہ آج سے 900 1000 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، تو وہ کتاب بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، لیکن وہ مفردات پر نہیں، وہ جملوں پر مبنی ہے، اور نہ صرف میں وہ آپ کے ساتھ کتاب کو شیئر کروں گا بلکہ اس کی توضیح بھی کروں گا، اس کی تشریح بھی کروں گا، اور یہ سارا سفر اعراب کا ہمارا آسان ہو جائے گا باذن اللہ۔ ان دونوں کتابوں کے بعد آپ آرام سے اعراب کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم باقاعدہ اعراب القرآن کے کورسز بھی لانچ کریں گے ان دونوں کتابوں کے یوٹیوب پبلیکیشن کے بعد۔ نہ صرف ان کتابوں کی یوٹیوب پر ان کو نشر کیا جائے گا بلکہ ان کی کتابیں PDF کی شکل میں، ان کی تشریحات اردو میں بھی ساتھ ساتھ ایکسپلینیشن، پورا ایک انشاءاللہ اس کا کام بنایا جائے گا، اس کی تفصیل بنائی جائے گی، کوشش کی جائے گی اس PDF کتاب میں باقاعدہ ہم جو مشق بھی دیں تاکہ اسٹوڈنٹ خود لیکچر سننے کے بعد اس کو ٹرائی کرے، اس پر اپنا کام کرنے کی کوشش کرے، اور یہی کام ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ النحو الصغیر اور الصرف الصغیر کے ساتھ بھی کیا جائے، تاکہ طالب علم کے پاس ایک پورا پیکج اویلیبل ہو، اس کے پاس ویڈیو لیکچر ہو، اس کے پاس اس کی کتاب ہو، اس کے پاس اس کی تشریحات اور توضیح اس کے اوپر موجود ہو، نہ صرف یہ بلکہ اس کے لیے مشق کرنے کا جو طریقہ ہے یا مشق بھی ہے جو اس پر موجود ہو، اس کے بعد تمرین اس پر موجود ہو،
تاکہ وہ خود سے اگر کوشش کرنا چاہتا ہے تو اس میں آگے بڑھ سکے۔ الحمدللہ، یہ تو اس کا میں نے مقصد بیان کر دیا۔ آج کا جو لیکچر ہے یہ بیسیکلی مقدمہ ہے۔ مقدمہ سے مراد شیخ حفظہ اللہ نے ہمیں باقاعدہ لرننگ شروع کرنے سے پہلے 5-6 صفحوں پر اس کتابچے میں دکھایا ہے کہ وہ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں اور کیوں سکھانا چاہ رہے ہیں۔ ہم بھی آج وہی کریں گے، میں بھی آپ کے ساتھ وہی کروں گا، وہی چیز آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کیا اور کیوں دکھانا چاہ رہے ہیں، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم اگلے سبق سے ابتدا کا کرنے والے ہیں۔ ہم بسم اللہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ارکان الاعراب، پوری کہانی، پوری سٹوری ارکان الاعراب پر کھڑی ہے۔ پورے اس سٹڈی کے اندر جو ساری سٹوری گھوم گھما کر ارکان الاعراب پر ہے۔ تو سب سے پہلے میں اور آپ ہم تیار ہو جائیں کہ ہم نے ارکان الاعراب کو کیپچر کرنا ہے کہ وہ کیا ہے۔ شیخ حافظہ اللہ نے کتاب میں جو بات لکھی ہے پہلے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، پھر ہم اس کو چارٹ کی صورت میں الگ الگ کر کے سمجھتے ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا دیباجۃ الموطا، موطا کا جو دیباجہ ہے وہ کیا ہے؟ اعلم وفقنی اللہ وإیاک لطاعتہ۔ ان شیخ کے یہ انداز مجھے بہت پسند ہے۔ یہ ہمیشہ دعاؤں سے ابتدا کرتے ہیں، دعاؤں پر اختتام کرتے ہیں۔ اب کتنی پیاری دعا ہے۔ علم یعنی اب وہ جان لو، آگے وہ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں لیکن بیچ میں جملہ اعتراضیہ لے آئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وفقنی اللہ وإیاک لطاعتہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اطاعت کی توفیق دے۔ یعنی ہم اللہ کی اطاعت اس کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں جب بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا موقع ملے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں، مجھے نماز کی توفیق ملی، مجھے قرآن مجید پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق ملی، مجھے روزے کی توفیق ملی، مجھے صبح و شام کے اذکار کی توفیق ملی، تو یہ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے کیا یا مجھ سے ہوا یا میرا کوئی کمال ہے، بلکہ ہم کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کردہ توفیق کا سبب ہے۔ ہم نماز پڑھ کے بھی اس کا شکر ادا کریں گے، ہم روزہ رکھ کے بھی اس کا شکر ادا کریں گے، ہم اذکار کرنے کے بعد بھی اس کا شکر ادا کریں گے۔ یہی اعلان ہے کہ یہ ہم اپنی مرضی سے، اپنی قوت سے نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہ آ جائے۔ کیا کہتے ہیں شیخ؟ ان للاعراب ثلاثة ارکان، کہ اعراب کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ ساری کہانی ارکان الاعراب پر گھومتی ہے، اسی لیے انہوں نے بات ہی ابتدائی یہیں سے کی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ الاول بیان النوع والموقع فی الجملۃ، یعنی پہلا جو رکن ہے الرکن الاول وہ یہ ہے کہ نوع یعنی قسم بیان کرنا اور موقع بیان کرنا جملے کے اندر۔ یہاں پر انہوں نے 2 چیزیں استعمال کی، ایک بیان النوع اور موقع۔ یہ 2 الگ ایک ہی رکن میں کیوں داخل کی ہیں اس کی وجہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وَفِيهِ احتمالانی، اس میں 2 احتمالات ہیں۔ مثلا انہوں نے ہمیں کیا کہا؟ بیان النوع والموقع فی الجملہ، اس کے اندر 2 چیزوں کو الگ الگ بیان کیا، بیان النوع اور بیان الموقع۔ کیا کہتے ہیں؟ کیوں کیا؟ فیہ احتمالانی، کیوں احتمال ہیں اس کے اندر؟ احتمال کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر الاول ان تکون الکلمۃ فعلا او حرفا، اگر کلمہ ہوگا فعل اور حرف تو ہم کیا کریں گے؟ فتبین نوعہا، یعنی اگر ہمارے پاس کلمہ ہے فعل اور حرف، اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اس کی نوع کو بیان کریں گے۔ مثلا الفعل ہے تو کیا کہیں گے؟ ماضٍ، مضارع اور امر، اور اگر حرف ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ حرف جر، حرف نصب، حرف جزم وغیرہ۔ پھر بات کر دوں، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو پہلا رکن ہے اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، بیان النوع یا بیان الموقع، یعنی یا تو نوع بیان کرنا یا موقع بیان کرنا۔ نوع کب بیان کی جاتی ہے؟ جب کلمہ فعل ہو یا حرف ہو، تو ہمیں اس کی نوع سے ابتدا کرنی ہوگی۔ مثلا میرے سامنے آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اعوذ بک کے بارے میں جو پہلی بات مجھے بیان کرنی ہے وہ پہچاننا ہے کہ یہ کیا ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ فعل ہے تو میں کیا کہوں گا؟ فعل مضارع۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل نیکسٹ سبق سے سٹیپ بائی سٹیپ شروع ہوگی۔ آج پوری کہانی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ جو طلباء میرے ساتھ النحو الصغیر سے چل رہے ہیں انہیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے اس بات کا 100% علم ہے۔ کیوں
کیونکہ وہ یہ چیز مختصراً وہاں دیکھ چکے ہیں۔ اب آتی ہے بیان الموقع کی بات، یعنی دوسری بات آتی ہے کہ اگر کلمہ اسم ہو تو کیا ہوگا۔ اگر کلمہ اسم ہوگا تو ہمیں اس کا موقع بیان کرنا ہے، یعنی جملہ آیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب یہاں باللہ میں اللہ اسم الجلالہ موجود ہے۔ اب جب اسم موجود ہے تو ہمیں جملے میں اس کا موقع تلاش کرنا ہے کہ وہ کیا ہے۔ وہ ممکن ہے مبتدا ہو، وہ ممکن ہے خبر ہو، وہ ممکن ہے فاعل ہو، وہ ممکن مفعول بھی ہو، الی غیر ذالک، یعنی اس کے علاوہ اور بھی جو اس اسماء کے مقامات ہیں جملے میں۔ پھر بات کہ پہلا جو رکن ہے اعراب کا، اس میں بیان النوع ہے اور بیان الموقع، یہ دونوں ایک ہی رکن ہیں، لیکن فرق کیوں ہے کہ نوع بیان کرتے ہیں ہم فعل اور حرف کی، موقع بیان کرتے ہیں اسم کا۔ تو آئی ہوپ اٹ از کلیئر کہ یہ پہلا رکن ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے رکن کی طرف۔ دوسرے رکن پر شیخ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ الثانی بیان الحکم الاعرابی، دوسرا اور تیسرا رکن اصل میں آپس میں کنیکٹڈ ہے۔ بیان الحکم الاعرابی سے مراد یہ ہے کہ اس کلمہ کا، وہ چاہے اسم ہے، چاہے فعل ہے، چاہے حرف ہے، اس کا حکم الاعرابی بیان کرنا۔ اب حکم الاعرابی کیا ہے؟ مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم، پانچواں بھی ہے، وہ کیا ہے؟ لا محل لہ، یعنی اب ہمارے پاس حکم الاعرابی پانچ ہو گئے، کیا؟ مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم اور لا محل لہ من الاعرابی۔ آخر یہ بھی تو بیان الحکم الاعرابی ہے، یعنی اگر اس کا اعراب نہیں ہے تو پھر ہمیں کہنا ہے کہ لا محل لہ من الاعرابی۔ تو اب آگے چل کر یہ جو رکن ہے دونوں، یہ اس کے تین احتمالات ہیں۔ پہلا احتمال کہ اگر کلمہ ماضی، امر اور حرف ہو، یعنی اگر کلمہ ماضی ہو، ماضی ہو، فعل امر ہو اور حرف ہو، تو اس صورت میں ہم نے کیا کہنا ہے؟ لا محل لہ من الاعرابی۔ کیوں لا محل لہ من الاعرابی کہنا ہے؟ چونکہ یہ کلمہ المبنی ہے، یعنی ان تکون الکلمۃ حرفا او فعلا ماضیا او فعل امر فتقول لا محل لہ من الاعرابی۔ ہم کیا کہیں گے؟ لا محل لہ من الاعرابی۔ یہ المبنی کو یہاں سے ہم تھوڑا سا ہٹا دیتے ہیں، یہ اگلی بات ہے۔ اب اگر، چونکہ میں نے کہا کہ جو دوسرا اور تیسرا رکن کنیکٹڈ ہیں آپس میں، کیوں کہ پہلے کے جواب پہ دوسرے کا جواب منحصر ہے، یعنی بیان الحرکہ is depending upon بیان الحکم الاعرابی۔ تو چونکہ اس صفحے پر ہم نے تین استعمالات کی بات کی ہے، جس میں پہلا استعمال ہے کہ وہ کلمات جن کا اعراب نہیں ہوتا، یعنی ایسے کلمات جن کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، ان کی بات کر رہے ہیں۔ اگلے صفحے پر ہم انشاءاللہ معرب اور مبنی اسماء کی بات کریں گے۔ یہاں دیکھ لیں کوئی بھی اسم نہیں ہے، فعل ماضی، فعل امر اور حرف۔ اگر کوئی کلمہ ماضی، امر اور حرف آ رہا ہے تو ہمارے پاس اس کا بیان الحکم الاعرابی ہے، لا محل لہ من الاعرابی، یعنی ماضی، امر اور حرف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ اور جب بات ہم نے طے کر لی ہے کہ جب ان کا کوئی اعراب نہیں ہوتا تو ہم کیا کہیں گے؟ مبنی علی، یعنی ہمیں پھر دوسرا، پہلا جواب یہ دینا ہوگا لا محل لہ من الاعرابی، اور جب ہم نے یہ کہہ دیا تو پھر ہمیں یہ کہنا ہے مبنی علی۔ مبنی علی کیا ہے؟ یہاں علی سے مراد حرکت ہے، جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے پوری بات کو سٹڈی کریں گے، ایک ایک چیز کو ہم سٹڈی کریں گے، پوری سٹڈی ہوگی انشاءاللہ کہ کیسے بیان کرنا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک شکل آ رہی ہے، اچھا اعراب ایسے ہوتا ہے، تو مثلا کیسے بیان ہوگا؟ فعل ماض مبنی علی، مثلا فعل امر مبنی علی، حرف کذا مبنی علی۔ کذا کا مراد یہ ہے کہ یعنی فار ایگزامپل کوئی بھی یہاں لے لیجئے، یہ چونکہ ابھی مقدمہ ہے، تیار ہو رہے ہم، یعنی ابھی کام تیار ہو رہا ہے۔ بہرحال تو ہم نے کیا طے کیا؟ ارکان الاعراب تین ہیں۔ پہلا بیان النوع والموقع۔ بیان النوع کب ہم کہتے ہیں؟ جب ہمارے پاس کلمہ فعل ہو یا حرف ہو تو ہمیں اس کے بیان النوع ہوتی ہے، اور اگر اسم ہو تو بیان الموقع ہوتی ہے۔ موقع کیا ہے؟ یعنی پھر ہمیں اس میں مبتدا خبر وغیرہ بولنا ہوتا ہے۔ یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا اور تیسرا رکن کیا ہے؟ دوسرا ہے بیان الحکم الاعرابی، تیسرا ہے بیان الحرکہ۔ اب بیان الحرکہ ڈیپینڈ کر رہا ہے بیان الحکم الاعرابی پہ۔ بیان الحکم الاعرابی دو ہیں، پہلا ہے لا محل لہ من الاعرابی، یعنی اگر اس کلمہ کا کوئی اعراب نہیں ہے
تو بیان الحرکہ ہوگا، ہم اس کلمہ کی حرکت کی بنیاد پر اس کا اعراب کریں گے۔ پھر آپ سے بتا رہا ہوں، ڈونٹ ٹیک اٹ ہیوی آن یو، آگے چل کر ہم اس ایک ایک چیز کو کھولنے والے ہیں۔ تو آج وہ آپ کو اصل میں کسی نتیجے پر لانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری کہانی کیوں چھیڑی جا رہی ہے۔ اب ہم نے کہا کہ جو تیسرا رکن ہے اس کے تین احتمالات ہیں، اس کے تین احتمالات ہیں۔ پہلا ہے احتمال کیا ہے کہ ایسا کلمہ ہو جس کا اعراب نہیں ہوتا، وہ کیا ہے؟ فعل ماضی، فعل امر اور حرف، ان کے اعراب نہیں ہوتے۔ جب ان کے اعراب نہیں ہوتے تو پھر ان کو بیان الحرکہ کیسے بیان کیا جاتا ہے؟ مبنی علی، مثلا فعل الماضی مبنی علی دس۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تیسرا احتمال کیا ہے، دوسرا اور تیسرا احتمال۔ اب دیکھیں دوسرے احتمال میں آ کر ان تکون الکلمۃ اسما او فعلا مضارعا معربین، یعنی اگر اسم اور فعل مضارع ایسا ہو جو معرب ہے، جو معرب ہے، فنقول، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ پھر ہم یوں کہیں گے اگر معرب ہے، مرفوع منصوب مجرور مجزوم۔ اب یہاں بیان الحکم الاعرابی مرفوع منصوب مجرور مجزوم کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ کلمہ اسم ہے یا فعل مضارع معرب ہے۔ اس لیے معرب کا کیا ہوتا ہے؟ یہی وہ باتیں ہیں کہ ابھی معرب کو ہم ڈیفائن یہاں نہیں کر رہے، کیوں؟ کیونکہ آگے یہ سب ون بائی ون آنے والی ہیں چیزیں۔ اور جب ہم کہہ رہے ہیں معرب ہے مرفوع منصوب مجرور مجزوم، تو ہمیں اس کا بیان الحرکہ کیسے بیان کرنا ہوتا ہے؟ علامت رفعہ، علامت نصبہ، علامت جرہ، علامت جزمہ وغیرہ، وہ علامات پھر ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ مثلا ہم نے کہہ دیا اسم مرفوع ہے اور اس کے رفع مرفوع ہونے کی علامت یہ ہے۔ یہ سب باتیں اردو میں بھی کی جا سکتی ہیں اور ہم اردو میں ہی کریں گے، لازمی نہیں کہ ہم عربی میں کہیں، لیکن ہمیں سمجھنا ضروری ہے اور سٹینڈرڈ کو فالو کرنا ضروری ہے۔ تو یہی بات انہوں نے وہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ اب تیسرا احتمال کیا ہے کہ اگر کلمہ ہو تو اسم اور فعل مضارع لیکن مبنی ہو، لیکن مبنی ہو، اس صورت میں کیا کہانی ہوگی؟ تب ہم اعراب کیسے بیان کریں گے؟ تب ہم اعراب ایسے بیان کریں گے، فی محل رفع، فی محل نصب، فی محل جر، فی محل جزم۔ اور پھر اس کی حرکت کیسے بیان ہوگی؟ سیم اسی طرح جو ہم نے دوسرے سٹیپ میں کی تھی، مبنی علی فلان، مبنی علی کذا، مبنی علی کذا وغیرہ، یعنی پھر ہم اس کی آخری جو حرف کے اوپر جو حرکت لگی ہوئی ہے، جسے ہم کہتے ہیں ضمہ، فتحہ، رفع، سکون، یعنی کسرہ وغیرہ، اس کی بنیاد پر ہم بیان کرتے ہیں۔ پھر وہی بات کہ ابھی آج کے اس موضوع میں صرف مقدمہ پیش کیا جا رہا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، یہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ون بائی ون سب کریں گے۔ اگر مرفوع کہا ہے تو ہم اس کی علامت رفع کیسے بیان کریں گے، منصوب کہا ہے تو علامت نصبی کیسے بیان کریں گے، جبکہ ہر بعض کلمات ایسے ہیں جن کی نصب کی علامت سٹینڈرڈ نہیں ہے، سیپریٹ ہے۔ آخر میں پھر انہوں نے یہی دعا کی ہے، اللہم علمنا ما ینفعنا، اے اللہ ہمیں وہ سکھا جو ہمیں فائدہ دے، وانفعنا بما علمتنا، اور ہمیں اس کے ذریعے نفع پہنچا جو تو ہمیں سکھائے، وزدنا علما، اور ہمیں علم میں بڑھا دے، واللہ الموفق، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ یہاں حسر کے لیے آ گیا جو آپ النحو الصغیر میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب انہوں نے کچھ ایگزامپلز دی ہیں اپنے اس کتابچے میں کہ انہوں نے پھر دکھایا ہے ٹاپک چیپٹر کو کھولنے سے پہلے کہ یہ ہوتا کیا ہے، تاکہ اسٹوڈنٹ ریڈی ہو جائے کہ وہ آگے کیا سیکھنے والا ہے۔ مثلا 4 جملے میں نے اس میں سے منتخب کیے ہیں، جاء محمد اليوم، جاء هؤلاء الیک، هل تذهبن لا تهمل۔ اب جب ہم نے ان کلمات کا اعراب کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے ارکان الاعراب جو 3 ہوتے ہیں انہی کو ذہن میں رکھ کے ان کا اعراب کرنا۔ مثلا جملہ ہے جاء محمد اليوم، اس کو ہم نے بریک ڈاؤن کر لیا، جاء 1، محمد 2، اليوم 3۔ اب جاء کے بارے میں مجھے یہ تینوں جواب دینے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ بیان النوع، میں کیا کہوں گا؟ فعل ماض، اردو میں کہوں فعل ماضی۔ دوسرا ہے بیان الحکم الاعرابی، میں کہوں گا لا محل لہ، کیونکہ میں سیکھ چکا کہ فعل ماضی کا اعراب نہیں ہوتا۔ جب میں نے کہہ دیا کہ لا محل لہ من الاعرابی، تو مجھے اس کے بیان الحرکہ کیسے بیان کرنا ہے؟ مبنی علی الفتح۔ یہ سب ہم آگے سیکھیں گے۔ اب دوسرا مفرد کلمہ ہے محمد، ہم جانتے ہیں النحو الصغیر میں ہم سیکھ چکے کہ یہ فاعل ہے، کیسے پہچاننا ہے، یہ آپ نے سیکھا ہوا ہے، میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ تاکہ اسٹوڈنٹ کو احساس ہو کہ اسے النحو الصغیر کھولنا ہے۔
फाइल मरफूउन अलामत रफ़ी अद्दम्मा। तो ये 3 स्टेप हैं। अल-यौम मफ़ऊल फ़ीही मंसूबुन व अलामत नस्बिही अल-फ़त्हा। अब अल-यौम मफ़ऊल फ़ी क्यों है? स्टूडेंट अरबिक ग्रामर अगर सीख चुका है तो उसे ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ आकर अब ये सवाल करे कि मफ़ऊल फ़ी क्या होता है, तो दैट इज आउट ऑफ सिलेबस एट दिस मोमेंट। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कलिमात का मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार किया गया कि जा का एराब डिफरेंट तरह किया गया। क्यों? क्योंकि इसमें ला महल्ला लहू आया है। मोहम्मद को हमने मरफू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये इस्म है, जा फेल माजी है और अल-यौमा ये इस्म है। दोनों अस्मा के मुख्तलिफ। अब ये क्या है? मौका है। मफूलुन फीही मौका है। फेलुन माजी ये नौ है। ये हमने नौ बयान की है। क्यों? क्योंकि ये उन कलिमात में से जिनकी नौ बयान की जाती है। और मोहम्मद और अल-यौम ये चूंकि अस्मा है, इस्म है, इसलिए इनका हमने मौके बयान करना है कि जुमले में उनका मकाम क्या है, सिचुएशन क्या है। एराबी हुक्म पर आए तो हमने अस्मा के बाकायदा एराब को बयान किया है कि मरफून मंसूबन, जबकि जा को हमने कहा ला महल्ला, यानी कोई एराब नहीं। क्यों? क्योंकि ये फेल माजी है। बयानुल हरका हमने जा का मबनी अला फला फुलान। क्यों हमने ये उस तरह से कहा? पहली चीज, चूंकि ये एक ऐसा कलिमा है जिसका कोई एराब नहीं होता। जब एराब नहीं होता तो फिर हम उसकी अलामत बयान नहीं कर सकते, फिर उसकी हम बनावट बयान करते हैं। और अगर कलिमा का एराब हो तो फिर हम उसकी अलामत बयान करते हैं। इसीलिए इन दोनों जगहों पर अलामत बयान की गई, चूंकि ये इस्म है। अब अगली एग्जांपल को देखते हैं कि शेख ने क्या किया है। जुमला है जा हाउलाई इलैका। इसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। कैसे? जा हाउलाई इला और काफ। जा का वही इराब जो हमने गुज़िश्ता स्लाइड में देख लिया, हाउलाई। अब हाउलाई का इराब देखिए क्या हुआ। फाइलुन इस्मु इशारा। पहली चीज हमने बयान कर दी फाइल। दूसरी अब हमने एक इजाफी लेकर आ गए इस्मु इशारा, जबकि गुज़िश्ता स्लाइड में हमने मोहम्मद उनमें सिर्फ फाइल कहा, उसके साथ कोई इजाफा नहीं किया। क्यों? ये क्यों हुआ? यही चीज हम आगे सीखेंगे कि यहां ये इजाफा क्यों किया गया। क्यों? क्योंकि ये इस्म की खास अकसाम में दाखिल हो गया, तो हमें वो वाजे करना है कि ये इस्म तो है और फाइल भी है, लेकिन अस्मा की कौन सी खास अकसाम में से है। इसलिए हमने इसको डिक्लेयर कर दिया इस्म इशारा। अब हमने कहा फी महल्ली रफ, हमने मरफू नहीं कहा, जबकि गुज़िश्ता स्लाइड में हमने मोहम्मद को मरफू कहा था, वो भी फाइल था और हाउलाई भी फाइल है। जब दोनों फाइल हैं, एक को मरफू कह रहे हैं, एक को फी महल्ली रफ कह रहे हैं, वजह क्या बनी? क्योंकि ये मबनी इस्म है। यही बात हम अगले आने वाले असबाक में सेपरेट कर लेंगे और एट द फाइनल जब किताब खत्म होगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छा ये इसलिए किया गया। तो मबनियुन अला, अब यहां पर भी हम कह रहे हैं मबनियुन अला, आगे हम हरकत लाएंगे। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने यहां पर फी महल्ली रफ कह दिया है। जब हम फी महल्ली कह रहे हैं तो इसका मतलब अब हमारे पास एराब को बयान करने के बाद उसकी अलामत जाहिर नहीं हो पा रही, तो हमारे पास सिचुएशन नहीं बची, हमें मबनी कहना है उसे। ये हम आगे चीजें सीखने वाले हैं। तो आप कहेंगे फिर आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम तारुफ हासिल कर रहे हैं ताकि हम जहनी तौर पर तैयार हो जाएं कि आगे क्या आने वाला है। इला, इला को देखिए क्या है? हर्फ। अब यहां पर डैश इसलिए लगाई मसलन हर्फु जर्रिन, लेकिन अगले असबाक में हम इनको सेपरेट सेपरेट करके देखेंगे। ला महल्ला लहू मिनल एराबी, इसका भी कोई एराब नहीं होता चूंकि ये हर्फ है। मबनियुन अला, जब हम कह देते हैं हर्फ है तो फिर उसको हमने उसकी बनावट बयान करनी होती है। इसी तरह काफ जमीरुन मुखातबुन फी महल्ली और मबनियुन अला डैश डैश डैश। ये डैश डैश पॉजिटिव है, नॉट नेगेटिव। सो ये इसलिए उन्होंने डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं ताकि स्टूडेंट देखे ये क्या हो रहा है, ये क्या डिफरेंट तरह से एराब बयान किया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने भी इसको स्लाइड में शामिल किया कि ताकि हम इसको आज के सबक में देख लें कि बयान जो होता है एराब का वो कैसे होता है, ताकि हमारे सामने चीजें वाज़ेह हों। मसलन अब जुमला है कि उन्होंने और लिया हल तज़हबन्ना। अब हल क्या है? हर्फ है, ला महल्ला लहू है और मबनियुन अला। इन तीन चीजें हमने लाजमी बयान करनी है। तज़हब क्या है? फ़िअलुन मुदारिउन फी महल्ली अलामतु रफ़ी। अब इसको फी महल्ली क्यों किया? इसको हमने नॉर्मल फेल मुजारे की तरह मरफू मजजूम मंसूब क्यों नहीं लिखा? इसलिए कि ये फेल मुजारे की उस कैटेगरी में है जो मबनी होता है। अब यहां पर भी अलामत रफ़ी नहीं आएगा बल्कि मबनीउन अला आएगा, चूंकि ये फी महल है।
इसी तरह अंता फाइलुन ज़मीरुन, अब यहां ज़मीर की कैटेगरी हम आगे स्टडी करेंगे कि ये कौन सी कैटेगरीज में से है। फी महल्ली और मबनी अला। नून क्या है? हर्फ ताकीदी ला महल्ला लहू मबनी अला। क्यों मैं क्विकली इसको गुजार रहा हूं? क्योंकि यहां अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, हम इसको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे, क्योंकि अभी हमने वन बाय वन चीजों को ओपन आउट करना है। स्लाइड के आखिर में जाके आपको पता चलेगा कि इस किताब में ओवरऑल टोटली आ क्या रहा है। फिर वो कहते हैं खुलासा, ये जो पीछे सारी कहानी वो कह रहे हैं जो मैंने बयान की है, यानी शेख हाफिज़हुल्लाह जो मुअल्लिफ हैं किताब के, वो कह रहे हैं कि क्यों ये सारी कहानी स्टोरी छेड़ी उन्होंने। वो यहां पर लिखते हैं वक़द तबय्यन बिज़ालिका, यानी ये सारी पीछे बातें आई हैं, इससे स्टूडेंट के लिए एक बात वाज़ेह होगी। लितालिबिन नबी, सुभान अल्लाह, उन्होंने कलिमा इस्तेमाल किया नबी, ना जकी किया है ना फतिन किया है। नबीह भी जहीन होता है, लेकिन ऐसा जहीन जो बड़ों में शामिल हो जाए। देखिए एक आदमी, एक बच्चा भी तो जकी हो सकता है ना, फतिन हो सकता है। नबीह का मतलब होगा कि ऐसा जहीन जिसका दर्जा बढ़ जाए, जिसका दर्जा स्टेटस बड़ों के स्टेटस में आने लगे। यही इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो एराब का जो टॉपिक जो लोग सीखने आते हैं, जो सीखने के शौकीन होते हैं, यकीनन उनके दिमाग इस लेवल के हैं, मजबूत हैं कि वो इस इन बातों को पढ़ना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू रीच सम लेवल, सम गुड लेवल। सो वक़द तबय्यन बिज़ालिका लित्तालिब नबीही अन्नहु ला बुद्द मिन अत-तफ़रीक़ फ़िल इराबी बैन अल-इस्मि वल फ़िअल वल हर्फ़ी। वो कह रहे हैं कि इसका मतलब, ये जो पीछे हमने एग्जांपल्स देखी हैं, यहां से ये बात पता चली कि तालिब इल्म के लिए जरूरी है कि वो इस्म, फेल और हर्फ के दरमियान फर्क कर पाए। फिर उसके लिए मजीद क्या जरूरी है? वो बैन अल मुअरबाति वल मबनियाति, उसे ये भी पता हो कि अच्छा मुअरब कलिमा कौन सा होता है और मबनी कौन सा होता है, ताकि इराब करते हुए दुरुस्त उसको बयान करे। फिर उसे यह भी पता होना चाहिए कि इस्तिलाहात क्या होती हैं, यानी मबनी और मुअरब की जो इस्तिलाहात हैं वो कैसे इस्तेमाल हो रही हैं, क्यों आ रही हैं। फिर उसे यह भी पता चले कि वह बैन हरकातिल इराबी वल बिनाई, कि इराब कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ हम उसको मुअरब कह यानी इराब कहकर उसकी हरकात को बयान कर रहे हैं, कहाँ हम उसको उसकी अलामात को बयान कर रहे हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड है। इसका मतलब एक तालिब इल्म को इसम, फेल और हर्फ में फर्क करना लाजमी आना चाहिए। फिर उसे कलिमा के मुअरब और मबनी होने में फर्क करना आना चाहिए। फिर उसके इस्तिलाहात, मुअरबात और मबनियात में जो कैटेगरीज हैं उसकी उसकी वजाहत हो। फिर अल एराब में उसको अलामात एराब बयान करनी आए और एराब का पता भी हो कि रफा नसब जर मरफू मंसूब मजूम होता क्या है, इनकी अलामात क्या है। फिर उसको अलबिना बयान करना आए कि मबनी की बिना बनावट कैसे बयान की जाती है, और ऐसा इसम जो मबनी कहलाता है फिर उसकी बनावट कैसे बयान की जाती है। तो ये स्टूडेंट को इसका फर्क करना आना चाहिए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आई अन्ना होना का मुकद्दिमात ला बुद्द मिन मारिफतिहा, यानी वहां पर कुछ ऐसे मामलात हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका जानना जरूरी है। ला बुद्द मिन मारिफतिहा मतलब इट इज कंपल्सरी टू नो दैट लियसीर लहू दरबुल एराबी, ताकि एराब का रास्ता उसके लिए आसान हो जाए, वो उस पर चलने लगे। फयसलूकहु अला हुदन, ताकि तालिब इल्म उस एराब के दुरुस्त रास्ते पर चले। फ़इलई कहा, हाजिर है आपके लिए ये। वो फिर आगे फिर लेकर आए हैं। अब ये वो मुकद्दिमात है जिसकी उन्होंने बात की है, जो हम इंशाअल्लाह आगे इस किताब में पढ़ने वाले हैं। अक़सामुल कलिमा, तारीफुल मुअरब वल मबनी, हस्रुल मुअरबाति वल मबनियाति, हरकातुल बिना। फिर अहकामुल एराबिया, बयानुल मरफूआति वल मंसूबाति वल मजरूराति वल मजजूमाति, मुस्तलिहातुल मुअरबाति वल मबनियाति, अलामातुल एराबी। ये तमाम चीजें इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह बिफज़लिल्लाहि तआला हम इस किताब में आगे बाकायदा एक एक करके स्टडी करेंगे। और मुमकिन है बहुत सारी चीजें हम क्विकली गुजारें। क्यों? क्योंकि वो हम अन्नाहवु सगीर में पढ़ चुके हैं। मसलन कलिमात की पहचान है इस्म, फेल, हर्फ, अब इसको हमने अन्नाहवु सगीर में पढ़ा है, यहां फिर दोबारा वो रिपीट करवाएंगे। क्यों? ये तो कायदा है ना, जो भी किताब लिखी जाएगी उसमें ये थोड़ी कहा जाएगा कि ये तमाम चीजें फलां किताब में मौजूद है, वहां जाकर पढ़ लें। यकीनन ये नहीं कहा जाएगा, लेकिन मैं आपको इसलिए कहूंगा, हालांकि आपको दिखाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहता रहूंगा कि ये हम पढ़ चुके हैं। इसलिए ऐन मुमकिन है उसकी तफसीलात में फिर हम ना जाएं, उसको ज्यादा छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि हमने ये जो 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 लेक्चर्स हैं इसके कुछ 100 लेक्चर तो नहीं बनाने, ये मोस्टली मैक्सिमम 10 लेक्चर्स होंगे, और 8 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं।
جہاں تک اس کی توضیح کی کتاب اور اس کی جو چارٹس کی کتاب ہے وہ انشاءاللہ آخری لیکچر تک تیار ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آسانی کے لیے دعا کریں، آپ اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ اور میری آپ سے درخواست یہ ہوگی، اگر آپ یہ سفر آج شروع کر رہے ہیں تو کوشش کیجئے گا اس میں آپ کنیکٹڈ رہیے گا۔ یہ جو سٹڈی ہے ساری، یہ النحو الصغیر، الصرف الصغیر، الموطأ فی الاعراب، اور آگے جو انشاءاللہ ایک ہم کتاب اعراب کی سیکھیں گے، یہ ایسی سٹڈی نہیں ہے کہ آج لیکچر لیا تو ایک ہفتہ ہم نے کھولا ہی نہیں ہے۔ ایسے لیکچر لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے علاوہ پھر اور کوئی اچھا کام کر لیں۔ اگر آپ کو یہ چیز سیکھنی ہے اور اس میں اپنے آپ کو ایک کیٹیگری میں رکھنا ہے، اپنے ذہن کو اس کے اندر باقاعدہ کنیکٹ رکھنا ہے، آپ نے اس کے اندر خود کو مضبوط کرنا ہے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ لیکچر روزانہ لیں، تاکہ آپ کا دماغ، آپ کے کان روزانہ یہ کہانیاں سنیں، روزانہ یہ کلمات سنیں، روزانہ یہ باتیں سنیں، تو آپ کا دماغ مضبوط ہوگا، ان کو اڈاپٹ کرے گا، ان کو ابزارب کرے گا۔ مشکل یہ آتی ہے کہ طالب علم 4 لیکچر تو شوق سے لے گا، اس کے بعد وہ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے گا، اسے بوریت ہو جائے گی یا اسے برے لگنے لگیں گے یا اس کے مشکل لگنے لگے، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب وہ چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ ایک ہفتے بعد دوبارہ دیکھنا شروع کرتا ہے تو وہ زیرو پر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ سو میری آپ سے درخواست ہے کہ ان لیکچرز میں اسپیشلی یہ جب آپ کہیں پر بھی گرامر سیکھ رہے ہوں، کہیں پر بھی اینی ویئر، تو پلیز کوشش کریں کہ اس کے اندر آپ گیپس نہ لائیں، اس کے اندر آپ روزانہ ان لیکچرز کو سنیں۔ یہی میری آپ لوگوں سے درخواست ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سفر پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور اس کتاب کے اندر چھپی باتوں کو ہمیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔